قرآن مجید کی تلاوت، ترجمہ، تفسیر، حدیث، نعتیں، تجوید، گرامر کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں اور لائک کریں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع گفتگو ہے انسان کی گمراہی کے اسباب۔ خواہشات نفسانی، انسانی آرزوئیں، تمنائیں اور خواہشات یہ بھی انسان کی گمراہی کا سبب بنتی ہیں۔ اگر خواہشات نیک ہوں تو ہدایت و نجات کا ذریعہ بنتی ہیں، لیکن انسانی خواہشات اکثر منفی پہلو میں ہی ہوتی ہیں، کیونکہ گمراہی کے سبب انسان اپنی خواہشات کو ہی اپنا معبود مان لیتا ہے، جیسا کہ ارشاد ربانی ہے، افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ وأضلہ اللہ علی علم وختم علی سمعہ وقلبہ وجعل علی بصرہ غشاوۃ فمن یہدہ من بعد اللہ افلا تذکرون۔ کیا آپ نے اسے بھی دیکھا جس نے اپنی خواہشات نفس کو اپنا معبود بنا رکھا ہے اور باوجود سمجھ بوجھ کے اللہ نے اسے گمراہ کر دیا ہے اور اس کے کان اور دل پر مہر لگا دی ہے اور اس کی آنکھ پر بھی پردہ ڈال دیا ہے؟ اب ایسے شخص کو اللہ کے بعد کون ہدایت دے سکتا ہے؟ آج انسان اس قدر اپنی خواہشات نفس کا پیچاری بن گیا ہے کہ اس نے اپنے اصل خالق و اعلیٰ کو بلا کر اپنی خواہشات نفس کو اپنا الہ مان لیا ہے۔ یعنی کہ بات تو اللہ رب العزت کی ماننی چاہیے تھی، لیکن وہ ہر معاملے میں اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے اور اسی کو مقدم رکھتا ہے۔ ایسا آدمی ہی سب سے بڑا گمراہ ہے، جیسا کہ ارشاد ربانی ہے، پس اگر یہ تیری نہ مانے تو یقین کر لے کہ صرف اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں، اور اس سے بڑھ کر بہکا ہوا کون ہے جو اپنی خواہش کے پیچھے پڑا ہوا ہو بغیر اللہ کی رہنمائی کے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ مہربانی کر کے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو دبائیں، اور سبسکرائب کرنا بالکل فری ہے۔ اس آیت میں خواہش کی پیروی کرنے والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے مزید وضاحت فرما دی کہ وہ سب سے زیادہ گمراہ ہیں جو کہ اپنی خواہش کی پیروی کرتا ہے، اور ایسے شخص کو جو اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے اللہ تعالیٰ ہدایت بھی نصیب نہیں فرماتا۔ جیسا کہ مذکورہ آیات سے واضح ہے، ایسے لوگ اپنے انہی شکوک و شبہات اور گمراہی والے راستے پر اور اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہوئے ہی اس دنیا فانی سے کوچ کر جاتے ہیں، اور موت سے پہلے ان کو ہدایت نصیب نہیں ہوتی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان عظیم ہے۔ یہ چلا چلا کر ان سے کہیں گے کہ کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ وہ کہیں گے ہاں تھے تو صحیح، لیکن تم نے اپنے آپ کو گمراہی میں پھنسا رکھا تھا اور انتظار میں ہی رہے اور شک و شبہ کرتے رہے، اور تمہیں تمہاری فضول تمناؤں نے دھوکے میں ہی رکھا، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ پہنچا اور تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکہ دینے والے نے دھوکے میں ہی رکھا۔ الامانیہ کا معنی خواہشات ہے، اور ان خواہشات سے مراد دنیاوی خواہشات ہے، جس کی وضاحت اس آیت کی تفسیر میں امام شوکانی نے فتح قدیر میں بیان کی ہے کہ الامانیوں سے مراد دنیا ہے، یعنی کہ دنیاوی خواہشات، اور سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ کی تفسیر میں الامانیوں سے لغو و بیہودہ خواہشات اور آرزو ہے۔ مزید وغرکم باللہ غرورا کی تفسیر یہ ہے کہ شیطان نے جو انسان کو دھوکہ دے رکھا ہے وہ دنیا کا دھوکہ ہے، یعنی دنیاوی خواہشات وغیرہ۔ تو ملزہ بالا آیات سے واضح ہو گیا کہ نفس کی پوجا کرنے والا اور خواہشات کو مقدم کرنے والا سب سے زیادہ گمراہ ہے، حتیٰ کہ نفسانی خواہشات اسے جہنم میں پہنچا دیتی ہیں، جیسا کہ اس آیت میں واضح ہے۔ مہربانی کر کے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو دبائیں، اور سبسکرائب کرنا بالکل فری ہے۔